والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العجماء بين عجمها، العرجاء بين عرجها، والمريضة التي تبين مرضها، والكثير لا تنقي شفاؤها. رواه مسلم. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ چیز کہلوائی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے ابراہیم، آپ کہیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت صرف اور صرف اللہ کے لیے. چار چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام سے کہلوایا ہے: ایک نماز، دوسری قربانی، تیسری حیات یعنی زندگی، چوتھی موت. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چار چیزیں ابراہیم علیہ السلام سے کہلوا کر ان چار چیزوں کی اہمیت ہمیں بتائی کہ نماز اور قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادتوں میں بہت عظیم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی محبوب عبادتیں. ان عبادتوں میں جب یہ عبادتیں اللہ کے نزدیک اتنی اہم ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے ایک بڑی تعداد ان دونوں عبادتوں کی پابندی کرتی، ان دونوں عبادتوں کو ہر سال بجا لاتی. نماز کے ہم روزانہ پابندی کرتے ہیں الحمدللہ، جو لوگ نہیں کرتے انہیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. قربانی کی ہر سال ہم میں سے اکثریت پابندی کرتی اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جو عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو یا قربانی کی عبادت، وہ عبادتیں اللہ کے نزدیک مقبول ہوں اور ان عبادتوں کا ثواب ہمیں ملے اور ان عبادتوں کے بدلے میں ہم اللہ کے غضب سے بچیں، اللہ کی جہنم سے ہم نجات پائیں اور اللہ کی رحمت یعنی جنت میں ہم داخل ہو جائیں. یہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ جو عبادتیں وہ بجا لا رہا ہے، جو عبادتیں اللہ کے نزدیک وہ کر رہا ہے، ان عبادتوں کو وہ مقبول پائے، وہ عبادتوں کو وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوا پائے. پچھلے درس میں ہم نے جانا کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم، اتنی عظیم عبادت کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر سے خود اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کہیں کہ نماز اور قربانی، آپ کی زندگی اور آپ کی موت صرف اور صرف اللہ کے لیے، یعنی چار چیزیں صرف اللہ کے لیے. اتنی بڑی ابراہیم علیہ السلام سے یہ اتنی بڑی اہم باتیں کہلوائی گئی کہ آپ کی قربانی صرف اللہ کے لیے، آپ کی نماز صرف اللہ کے لیے، اور ساتھ میں کہا گیا جیسا آپ کی زندگی ہے، جیسا آپ کا جینا ہے، جیسا آپ کا مرنا ہے، ویسا ہی آپ کی قربانی اور آپ کی عبادت اللہ ہی کے لیے. اتنی بڑی عبادت جب ہم بجا لاتے ہیں اور اگر ہم ان کے مسائل سے، اس کے تعلق سے جو چیزیں پوچھی جانی چاہیے، ان کے تعلق سے جو چیزیں ہمیں جاننی چاہیے، اگر ہم اس کا علم نہ رکھیں تو بالکل ہماری عبادتیں کبھی کبھار رائگاں چلی جاتی ہیں، ہماری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ عبادت تو کریں گے لیکن انہیں اس عبادت کے قبول ہونے کی فکر نہیں ہوگی کہ میری عبادت قبول ہو رہی کہ نہیں، اس کی انہیں فکر نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی عبادت اللہ کے نزدیک قبول ہو رہی ہے، جبکہ ویسا نہیں ہوگا. ان کی عبادتیں ان کے چہروں پر مار دی جائیں گی، ان کی عبادتیں ان کے
سر کے اوپر تک نہیں جائیں گی، ان کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ پائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو رد کر دے گا اور انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ اگر ہم اس زمانے میں ہے، وہ زمانہ اگر ہمارا زمانہ ہے، تو اللہ ہماری عبادتوں کی حفاظت کرے۔ شاید ہماری باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ہمیں ان عبادتوں کی فکر نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہماری نماز قبول ہو رہی ہے۔ سلف صالحین جن کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر گئی، جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کرتے تھے، ان کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی عبادت کرتے تو دوسری ہی لمحے ان کی فکر یہ ہوتی کہ میری عبادت قبول ہوئی کہ۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الداء والدواء میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں یہ احساس ہو کہ میری آج کی عبادت قبول ہوئی کہ نہیں، اگر دل میں ایک بار یہ احساس آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت اس دن قبول ہو چکی۔ اگر اس کے دل میں فکر آ رہی ہے کہ سونے سے پہلے کہ آج میں نے 5 وقت کی نمازیں الحمدللہ وقت پر پڑھی، آج میں نے فلاں وقت پایا اور میں نے اللہ سے دعائیں کی، یہ عبادتیں میں نے بجا لائی، غریب کی مدد کی، مسکین کی ہم نے مدد کی، تو رات میں سونے سے پہلے اگر وہ یہ سوچ کر سو رہا ہے کہ میری عبادت قبول ہو رہی کہ نہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی عبادت اس دن قبول ہو چکی ہے۔ اور اس کا الٹا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسے فکر ہمارے دل میں نہیں آ رہی ہے، میں اور آپ ایسا نہیں سوچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچ سکتا ہے کہ کتنا اپنی عبادت کے بارے میں فکر کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سا علم اللہ کے رسول نے کہا جس کا حاصل کرنا فرض ہے؟ کوئی بھی بتا سکتے ہیں کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرض علم ہے میں نے اسے حاصل کر لیا ہے؟ کل ہی میں نے بھی بتایا کہ فرض اسے کہتے ہیں جس کے چھوڑنے پر اللہ آپ کو سزا دے گا، اللہ مجھے اور آپ کو چھوڑنے پر سزا دے گا، اور جس کے کرنے کا مطالبہ اللہ نے ہم سے کیا ہوگا۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور جس کے چھوڑنے پر سزا اللہ نے طے کر کے رکھی۔ جیسے نماز ہے، نماز فرض ہے، کرنے کا حکم ہے، کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر سزا ہے، اسے کہتے ہیں فرض۔ اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد ہر عورت پر فرض ہے۔ اب یہاں پہ علم ہے، علم اب یہ نہیں بتا اللہ کے رسول نے کہ علم کون سا علم ہے۔ کیا آپ نے کبھی جانا کہ علم کون سا ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے؟ مختصر انداز اگر میں کہوں، 2 چیزیں ہر آدمی کو چاہیے کہ 2 چیزیں اپنی زندگی میں خود کرے، اور ہمارے یہاں کی سب سے بڑی غلطی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آج تک بھی ہم کر رہے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہم امام صاحب سے کراتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں امام صاحب کی ہرگز نہیں، 2 چیزیں امام صاحب کی نہیں، آپ کی ہے اور آپ کو ہی کرنا۔ اللہ ہے کہ آپ اتنے اپاہج ہو گئے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اتنے خطرناک حالت آ گئی کہ آپ نہیں کر پا رہے، بول نہیں پا رہے ہیں، ایسی حالت میں آپ کسی اور کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں، لیکن 2 کام آپ کو ہی کرنا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نہیں کر سکتے، امام صاحب کو آپ کرا رہے ہیں تو آج تک آپ غلطی کر رہے ہیں، آج تک آپ غلطی کر رہے ہیں۔ صرف 2 صورتوں میں، ایک صورت آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر طاقت ہی نہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات جنازہ آپ کو خود پڑھانا ہے، آپ کے گھر والوں کا جنازہ آپ کو خود پڑھانا ہے۔ امام صاحب آپ کے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں اور آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے جماعت سے انتقال ہوتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم لوگ امام صاحب کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ہم لوگ امام صاحب کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گرچہ کہ آپ کے لیے صحیح ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ امام صاحب اچھی دعا کریں گے، امام صاحب نماز مکمل پڑھائیں گے، ہمیں کچھ دعا یاد نہیں ہے، ہم لوگ نماز کا صحیح طریقہ نہیں جانتے، امام صاحب جانتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھا دیں گے۔ آپ کو جاننا ضروری ہے، آپ کا علم حاصل کرنا فرض ہے، کم از کم آپ جنازے کی نماز مکمل طور پر سیکھیں، یہ آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ نے گویا وہ علم حاصل نہیں کیا جو آپ پر فرض ہے، اور آپ کے لیے سزا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جنازے کی نماز، اب اچھا جنازے کی نماز کس کی پڑھانا چاہیے؟ دیکھیے
باپ اگر ہے، باپ کی زندگی میں بیٹا انتقال ہو رہا ہے تو باپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھے۔ بیٹے کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باپ کی جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھے۔ بھائی کی موجودگی میں بہن کا انتقال ہو رہا ہے تو بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بہن کا جنازے کی نماز پڑھے۔ شوہر کی موجودگی میں بیوی کا انتقال ہو رہا ہے تو شوہر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نماز پڑھے۔ ولی جسے بولتے ہیں، وکیل جسے بولتے ہیں، جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھے۔ اگر وہ شخص اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی، یا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کھڑ نہیں پا رہا، یا سمجھو کہ غشی طاری ہوتی ہے یا بے ہوشی طاری ہوتی ہے، یا کم از کم ایسی حالت آ گئی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ پاگل پن کی حالت میں پاگل ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بعد دوسرے کی طرف وہ حق منتقل ہوتا ہے۔ یعنی باپ کی اگر ایسی کیفیت ہے تو اب اس کے بعد بیٹا، باپ کی جگہ بیٹا کھڑے گا۔ امام صاحب وہاں بھی نہیں آئیں گے، باپ کی جگہ کون آئے گا؟ بیٹا آئے گا۔ اچھا بڑے بیٹے کی بھی حالت ایسی ہے تو چھوٹا بیٹا، اس کے بعد کا بھائی، اس کے بعد کا بھائی، اس کے بعد کا بھائی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، سب کے سب ایسی حالت میں ہے کہ کوئی کھڑ نہیں سکتا، تب وہ لوگ اپنی جگہ امام صاحب کو کھڑا سکتے۔ سب سے پہلے خاندان کے لوگ ہی کھڑے ہو۔ اللہ میں شریعت کا اگر آپ کو بتاتا جاؤ تو پورا گھنٹہ نکل جائے گا، بہرحال پھر بھی بتاتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں شریعت کی بات۔ باپ، اس کے بعد بیٹا، اس کے بعد پوتا۔ باپ بیٹا پوتا تینوں نہیں ہے، باپ بیٹا پوتا تینوں نہیں ہے تو جاتی ہے حق کس کی طرف جاتا ہے؟ چاچا کی طرف۔ چاچا بھی نہیں ہے تو چاچا کا بیٹا اس کی طرف حق جاتی ہے۔ چاچا کا بیٹا بھی نہیں ہے تو حق منتقل ہوتا ہے کس کی طرف؟ بہن کا بیٹا، چاچا کے بعد پھوپھو کا بیٹا، اس کی طرف حق جاتا ہے۔ کوئی بھی گھر میں لڑکے نہیں ہے، سب کی سب عورتیں، ایسی صورت میں امام کی طرف حق جاتا ہے۔ ایسی صورت میں امام صاحب کو آپ آگے کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد حضرات نہیں بچے جو جنازے کی نماز کے لیے کھڑ سکے، آپ ہی ان کی طرف نیابت کریں۔ جنازے کی نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج سے انشاءاللہ یہ میری یہاں پر اگر ذمہ دار ہے تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ آج سے ماحول یہاں کا بدلے کہ جنازے کی نماز امام صاحب جنازے کی نماز اس گھر کے ہی افراد پڑھائیں انشاءاللہ۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو سیکھیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو جانا ہے پاسپورٹ بنانا ہے حج کے لیے۔ اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا کرے۔ حج کے لیے حج کرنے کے لیے آپ کو پاسپورٹ بنانا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ پاسپورٹ کیسے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ضروری ہے حج کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ کو نہیں معلوم پاسپورٹ کیسے کرتے، آپ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، جا کے ایجنٹ کو پکڑتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، بولتے ہیں مجھے پاسپورٹ بنانا ہے، میرا ڈاکومنٹ یہ ہے، میرے لیے فارم فل کرو۔ ایجنٹ فارم فل کرتا ہے، فارم فل کر کے کیا بولتا ہے؟ میں نے فارم فل کر دیا، لیکن سینٹر کو آپ کو خود ہی جانا ہوگا، وہاں پہ آپ خود جائیں گے، کاؤنٹر اے، کاؤنٹر بی، کاؤنٹر سی پہ آپ کو بیٹھنا ہے، ہر کاؤنٹر پہ یہ پوچھے گا، سی کاؤنٹر پہ یہ پوچھے گا، یہ آپ سے ڈاکومنٹ پوچھے گا، سارا وہ چیزیں سکھاتا ہے، گرچہ کہ آپ کو علم نہ ہو پھر بھی آپ سیکھتے۔ کیوں سیکھتے؟ ضرورت ہے، آپ سیکھتے کہ نہیں سیکھتے؟ سیکھتے نا۔ جب دنیا کے لیے آپ جو چیز آپ کے سر کے اوپر جانے والی ہے وہ چیز آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، یہ تو آخرت کی چیز ہے، سیکھنا چاہیے، لازمی طور پہ سیکھنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہے تو آپ آج تک فرض علم حاصل نہیں کرتے۔ دوسرا فرض علم جو آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے، نکاح۔ گھر کی بچیوں کا نکاح گھر کے ہی افراد پڑھائیں گے، یہ بھی امام صاحب کراتے ہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ امام صاحب آپ یہاں تک سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظیم شخصیت ہو سکتے؟ کوئی بتا سکتے نبی سے بڑھ کے کوئی عظیم شخصیت ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے اپنی بچیوں کی شادی نبی سے پڑھائی ہو، کوئی حدیث آپ کو ثابت کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی بیٹی کا نکاح پڑھایا ہے، آپ ثابت کر دیں، ایک حدیث آپ کو نہیں ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ کے امام صاحب ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں، اللہ ہم لوگ ان کے دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے، صحابہ اکرام کے دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اکرام اپنی بچیوں کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پڑھایا،
کیا مطلب ہے اس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام صحابہ کرام کے دل میں نہیں تھا؟ ہمیں اور آپ کیا احترام کریں گے؟ صحابہ کرام سے زیادہ احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے. بات لمبی ہو رہی ہے، بس اتنا آپ کو جان لیں. نکاح پڑھانا ہے تو گھر کے افراد کو پڑھانا ہے، جنازہ پڑھانا ہے تو گھر کے افراد کو پڑھانا. نکاح کا طریقہ سیکھیں، جنازے کا طریقہ سیکھیں. اگر آپ نہیں سیکھ رہے تو آپ فرض علم حاصل نہیں کر پائے. آپ سیکھیں. جیسے میں ابھی مثال دوں، پاسپورٹ جیسا آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ہر چیز سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت اس سے زیادہ ہے. اگر یہ دو علم اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو آپ گویا فرض علم، یہ صرف فرض علم یہ دو ہی نہیں ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں، وہ غلطیاں بتا رہا ہوں جو ہم سے ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ایک چیز ہے انشاءاللہ بعد کے درس میں بتاؤں گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیاں سمجھتے ہوئے ان میں سدھار پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے. آج کے بعد انشاءاللہ ہمیں اس بات کی توفیق اللہ عطا کرے کہ آج کے بعد ہم اپنی جماعت میں جنازے کی نماز ان کے گھر والوں کو پڑھانے کی ہمت ہمارے اندر آ سکے. نکاح خود اس کے گھر کے افراد کو پڑھانے کی استطاعت ہمارے اندر آ سکے. اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا کرے. آمین. نکاح باپ پڑھائے گا، جیسا میں نے بھی جنازہ بتایا سیم وہی ترتیب. باپ نہیں پڑھا پا رہا ہے تو بیٹا بڑا بیٹا پڑھائے گا، بڑا بیٹا نہیں تو چھوٹا بیٹا. اس کے بعد سارے بیٹے آتے، کوئی بھی نہیں ہے بڑے بچے بیٹے کوئی نہیں ہے تو پوتوں کی باری آتی، پوتے بھی نہیں ہے تو چچا کی باری آتی، چچا بھی نہیں، کوئی بھی چچا نہیں ہے، سارے چچا نہیں ہے تو چچا کے بچوں کی باری آتی، چچا کے بچے نہیں ہے تو ان کے بچوں کی باری آتی، وہ بھی نہیں ہے تو پھر ادھر ماموں کی باری آتی. میرا اللہ ہم سب کو صحیح اسلام پر عمل کرنے کی اور اپنی غلطیوں کو سمجھتے ہوئے اپنے عمل میں سدھار لانے کی اللہ توفیق عطا کرے. آمین. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد قربانی کے تعلق سے اگر کسی کا سوال، درس نہیں سوال اگر کسی کا ہے تو ضرور لے کے آئیں. انشاءاللہ صرف سوال کا جواب ملے گا انشاءاللہ، اگر مجھے علم ہوگا تو، نہیں تو انشاءاللہ بات. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.